محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر خدمت ہوں وہ ہے 15 اگست 1947 سے لے کر 26 جنوری 1950 کا سفر۔ یہ وہ یاترا ہیں جس کو جاننا ہر بھارتی اور ہر ہندوستانی کو ضروری ہے، تاہم اس کو صحیح سے سمجھنے سے پہلے ہمیں 4 کانسیپٹ اور اصطلاح کو سمجھنی پڑے گی۔ نمبر 1، ڈیپینڈنسی، جس کو کہ کالونی بھی کہا جاتا ہے اور ہندی میں اپنیویش کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ ملک جو کسی دوسرے ملک کے کنٹرول میں ہو، یعنی اس میں 2 اسٹیٹ ہوتے ہیں جس میں اسٹیٹ 1 اسٹیٹ 2 کے ماتحت ہوتا ہے، جیسا کہ 15 اگست 1947 سے پہلے ہم برٹین کا کالونی اور ڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ تب تک ہمارا دیش اور ہمارے دیش کا سارا نظام، خواہ وہ لیجسلیٹو ہو یا ایگزیکیوٹیو ہو یا جوڈیشری ہو، سب انگریزی حکومت کے تحت چلا کرتا تھا۔ اور نمبر 2 پہ جس کانسیپٹ کا نام آتا ہے وہ ہے پروٹیکٹ، یعنی سنرکشت راجیہ۔ اس میں اسٹیٹ 1 جو ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں میں اسٹیٹ 2 کے ماتحت ہوا کرتا ہے، بالخصوص ڈیفنس یعنی فوجی نظام کے سلسلے میں، اسی طرح ایکسٹرنل ریلیشن یعنی جو سفارتیں ملکوں میں قائم ہے اور ان سفارت خانہ کے ذریعے جو کئی ایک ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں یہ ملک کسی دوسرے کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ یعنی اس میں اسٹیٹ 1 کی ریلیشن شپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے ریلیشن انہی لوگوں سے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ 2 کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح چند چیزوں کو چھوڑ کر تمام تر چیزوں میں اسٹیٹ 1 اسٹیٹ 2 سے بالکل آزاد ہوا کرتا ہے۔ تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ڈومینین، یعنی یہ کہ اسٹیٹ 1 اور اسٹیٹ 2 کے مابین کوئی منازعہ ہو اور اسٹیٹ 1 اسٹیٹ 2 سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے، مگر صرف نام کے طور پر ڈاکومنٹس میں یہ مانا جائے کہ اسٹیٹ 1 جو ہے وہ اسٹیٹ 2 کے ماتحت ہے۔ چنانچہ اسٹیٹ 1 ہر معاملے میں آزاد ہو، مگر اسٹیٹ 1 کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہو وہ دونوں کا ایک ہی ہو، یعنی کہ اگر بھارت ڈومینین ہو تو بھارت کا راشٹری پرمکھ برٹین کا راجا ہوگا۔ اور چوتھی جو اصطلاح ہے وہ ہے سوورینٹی، یعنی سمپربھو راجیہ۔ اس میں اسٹیٹ 1 اور اسٹیٹ 2 میں آپسی کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ فلی آزاد مانا جاتا ہے۔ اور خلاصتاً آپ کو بتاتے چلوں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو لاگو کیا گیا تھا، جس سے ہمارا ملک بھارت انگریز کی کالونی اور ڈیپینڈنسی سے نکل کر ڈومینین میں بٹ گیا تھا، یعنی 2 ڈومینین میں بٹ گیا تھا، ایک انڈیا اور ایک پاکستان۔ اب سوال یہ ہوتا ہے
کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں کیا لکھا ہوا تھا. تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں بیسک اور بنیادی کچھ باتیں تھیں. ان میں سے سب سے پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اپوائنٹڈ ڈے یعنی انڈین انڈیپینڈنس کا اپوائنٹڈ جو ڈے ہوگا، بھارتی آزادی کو لاگو کرنے کا جو دن ہوگا، وہ 15 اگست 1947 کا دن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے، کیونکہ یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں لکھا ہوا تھا. اور دوسری بات جو اس میں لکھی ہوئی تھی وہ ہے اینڈ آف برٹش رول، یعنی یہ کہ اس ایکٹ کے لاگو ہوتے ہی انگریزی قانون کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور وہ ختم ہو جائے گا، وہ ریپیل ہو جائے گا. اور نمبر 3 پہ یہ چیز اس میں بیان کی گئی تھی کہ وائس رائے جو کہ ایک پد ہوا کرتا تھا، جو کہ یو کے کا پرتیندھی بن کر اس ملک میں آیا کرتا تھا، اس پد کا خاتمہ کر دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اسی کے ہم پلہ ایک گورنر جنرل کا بھی پد تھا. اس کو کچھ دنوں کے لیے جب تک حکومت منظم نہ ہو جائے باقی رکھا جائے گا، لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ گورنر جنرل کا جو چناؤ ہوگا وہ بھارتی کیبنٹ سے ہی ہوگا. اور 5واں پوائنٹ جو اس میں بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بھارت 2 ڈومینین میں بٹ جائے گا، ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان. اور چھٹی چیز جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب انڈیا کا قانون جب تک نہ تیار ہو جائے، جب تک بھارت کا خود کا ایک دستور تیار نہ ہو جائے، تب تک انڈیا کو گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 کے تحت چلایا جائے گا. اور نمبر 7 پہ جو اہم بات تھی اور جو اکثر ڈومینین ملک میں اس کے سوورینٹی کے لیے جو قانون رکھا جاتا ہے، جو شرط رکھی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ قانون ساز کمیٹی یعنی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو مکمل آزادی ہوگی کہ جو چاہے وہ قانون بنائے، یہاں تک کہ وہ کمیٹی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اور گورنمنٹ انڈین ایکٹ 1935 کو بھی ختم کر سکتا ہے. چنانچہ ہمارے آئین کو ایسے ہی بنایا گیا اور ہمارے آئین کے آرٹیکل 395 کے ذریعے ان دونوں ایکٹ کو ریپیل بھی کر دیا گیا، یعنی ختم بھی کر دیا گیا. اور اس طرح ہمارا ملک بھارت 15 اگست 1947 کو برٹین کے کالونی اور ڈیپینڈنسی سے نکل کر ڈومینین بن گیا. اور جب 26 نومبر 1949 کو ہمارا قانون تیار ہو گیا، جس کو کہ ہم لوگ کانسٹیٹیوشن ڈے یا سمویدھان دیوس کے طور پر مناتے ہیں، تو انتظار کیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک بھارت کے اندر اس کو لاگو کر دیا گیا. اور اسی دن سے 26 جنوری 1950 کو یوم جمہوریہ کے طور پر منائے جانے لگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کانسٹیٹیوشن کے بننے کے بعد 26 جنوری 1950 تک انتظار کیوں کیا گیا؟
تو آپ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔